ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ گزشتہ جمعہ میں نے بتایا تھا کہ شیطان کا سب سے زیادہ حملہ اعمال پر نہیں ہوتا، حملہ کرتا ہے نمازوں پر، روزوں پر، زکوٰۃ پر، حج پر، صدقہ خیرات پر، عبادات پر حملہ کرتا ہے، لیکن اتنا سخت حملہ نہیں ہوتا جتنا شیطان کا حملہ عقیدے پر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، وہ جانتا ہے، اسے پتہ ہے کہ عمل کی کمی بیشی قابل معافی ہے، لیکن رائی کے دانے کے برابر عقیدے میں لچک آ جائے، عقیدہ بھی برباد، عمل بھی برباد، عمل قبول ہوتا ہی نہیں۔ عقیدے کی سلامتی میں اعمال کی سلامتی ہے، اعمال کی سلامتی میں عقیدے کی سلامتی نہیں ہے۔ عقیدے کو برباد کرنے میں دن رات لگا رہتا ہے، اور بڑے بڑے گمراہ فرقے شیطان نے جن کو گمراہ کیا، وحدت الوجود کا عقیدہ، حلولیت کا عقیدہ، تصوف کا عقیدہ، متوحدین کا عقیدہ، جہمیہ کا عقیدہ، معطلہ کا عقیدہ، ان تمام گمراہ فرقوں کا عقیدہ آپس کے اندر ملتا جلتا ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر نوع انسان کے اندر موجود ہے، ہر انسان کے وجود کے اندر اللہ موجود ہے۔ کوئی کہتا ہے ہر چیز میں اللہ موجود ہے۔ ایسا گمراہ عقیدہ آج زمین کی پشت پر مختلف بزرگوں کی قبروں کے اوپر جو عمارتیں بنائی ہوئی ہیں، ان عمارتوں میں اسی چیز کی تعلیم دی جاتی ہے، اسی عقیدے کا دفع کیا جاتا ہے۔ ہر چیز میں اللہ، ہر انسان میں اللہ تعالیٰ موجود ہے، تعلیم دی جاتی ہے، اور اس کے برکات بتائے جاتے ہیں کہ اس میں تواضع ہے، اس میں عاجزی ہے، اس میں انکساری ہے۔ کتنا گمراہ کن عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ ذرا غور کرو میرے بھائیوں، میری بہنوں، انسانوں میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، بے دین بھی ہیں، طیب بھی ہیں، خبیث بھی ہیں، پاک دامن بھی ہیں، زانی، چور، ڈاکو، لٹیرے بھی ہیں۔ ہر انسان میں اللہ کی ذات موجود ہے۔ انسانوں میں کچھ حرام کھا رہے ہیں، کچھ حرام کھا رہے ہیں، ہر انسان میں اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ کیسا غلیظ عقیدہ، کس قدر اللہ تعالیٰ کی ذات کی توہین ہے، کتنا بے عدلی ہے۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نام میں، اللہ تعالیٰ کے نام میں اتنا قوت ہے، رعب ہے کہ شیطان اللہ کا نام سن کر ڈر جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، انسان کو گمراہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس لیے دین اسلام میں ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہر موڑ پر کوئی بھی کام شروع کرو اللہ کا نام لے کے شروع کرو۔ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھو، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو،
قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ پڑھو، حتیٰ کہ میاں بیوی علیحدگی میں جب ملاقات کریں اس وقت بھی دونوں بسم اللہ پڑھیں۔ کیوں؟ تاکہ انسان کو شیطان گمراہ نہ کر سکے۔ جب اللہ کا نام آتا ہے شیطان گمراہ نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا گندا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان میں موجود ہے۔ اگر ایسا ہوتا، جبکہ نبی علیہ السلام کیا فرمان ہے، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم۔ لوگوں خیال کرنا، شیطان انسان کی رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون رگوں میں دوڑتا ہے۔ جو رفتار رگوں کے اندر خون کی ہے انسان کے جسم میں، شیطان اس طرح دوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی شیطان یہ ہمت کرتا؟ جو اللہ کے نام سے ڈرتا ہے، اللہ کے نام میں اتنی قوت رکھی ہے، اور جس ذات میں اللہ خود موجود ہو، شیطان اس پر حملہ کر سکتا؟ اور یہ جملہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، یہ شیطان انسان کی رگوں میں اس طرح گھومتا ہے، چلتا ہے جس طرح خون چلتا ہے۔ یہ کب فرمایا تھا؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی بیوی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو کھانا دینے کے لیے آتی ہے، خامد کو کھانا دینے کے لیے آتی ہے۔ خامد کون ہے؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد جب جانے لگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی کے دروازے تک اپنی بیوی کے ساتھ آتے ہیں اور بیوی کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ رات کا وقت ہے، رات کا اندھیرا ہے، سامنے دو صحابہ گزرے، انہوں نے نبی علیہ السلام کو اپنی بیوی کے ساتھ کھڑے ہوئے دیکھا، تیز چلے گئے۔ نبی علیہ السلام نے ان دونوں کو واپس بلا لیا، وہ واپس آ گئے۔ جب واپس آ گئے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان دونوں کو مخاطب کر کے، ہذہ صفیۃ وانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے صحابہ یہ میری بیوی صفیہ ہے اور میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ سے رو پڑے، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی کیا ہم آپ کی ذات کے بارے میں شک کر سکتے ہیں؟ آپ ہمیں کیوں مطمئن کر رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہوں؟ یہ غیر محرم نہیں ہے کوئی، یہ میری بیوی ہے، میں اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہوں، کیا آپ کی ذات کے بارے ہم شک کریں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بات یہ، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، تمہیں پتہ نہیں کہ شیطان انسان کی نسلوں میں، رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے۔ شیطان حملہ کر سکتا تھا، شیطان کہہ سکتا تھا، تمہیں ورگلا سکتا تھا، تو شیطان اس قدر رگوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کی ذات ہوتی، شیطان کی ہمت ہوتی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک شخص کے بارے صحابہ نے بتایا کہ وہ کیسا مسلمان ہے، ما زال نائما حتی اصبح، ما زال نائما حتی اصبح، اے اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص صبح تک سویا رہتا ہے، رات کو نہیں اٹھتا، نہ تہجد پڑھتا ہے، نہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، صبح تک سویا رہتا ہے، ما قام الی الصلاۃ، حتیٰ کہ صبح کی اذان ہو جاتی ہے نہیں اٹھتا، جماعت ہو جاتی ہے نہیں اٹھتا۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بال الشیطان فی اذنہ، یہ وہ بد نصیب انسان ہے جس کے ناک میں شیطان پیشاب کرتا رہتا ہے۔ ذرا غور کریں، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، اللہ سے آپ غور کریں، جس ذات کے اندر اللہ ہو، کیا اس ذات کے ناک میں شیطان پیشاب کر سکتا ہے؟ کتنا غلیظ عقیدہ، کتنا خبیث عقیدہ، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ بظاہر یہ اکابرین کے مقبرے ہیں، لیکن یہ غلیظ عقیدے کی تعلیم دی جاتی ہے، وحدت الوجود، حلولیت۔ یہ ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالی ہر نوع انسان کے اندر موجود ہوتا تو پھر حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ابن آدم، او آدم کی اولاد۔ آپ غور کریں، پوری آدم کی اولاد کو اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں، پوری آدم کی اولاد۔ آپ جو کہتے ہیں کہ پوری نوع انسان، ہر شخص کے اندر اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ تعالیٰ پوری آدم کی اولاد کو خطاب فرما رہے ہیں، یا ابن آدم، او آدم کی اولاد، آدم کے بیٹوں، آدم کی بیٹیوں، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لا اتیتک بقراب الارض مغفرۃ وفضلا۔ اے آدم کی اولاد، آدم کے بیٹوں، آدم کی بیٹیوں، اگر تم میرے پاس آؤ، تم میرے پاس آؤ، اگر آج اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اندر موجود ہوتا، اللہ یہ کیوں فرماتا اللہ اتیتنی، اگر تو میرے پاس آئے، اگر تو میرے پاس آئے، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کس چیز کی تعلیم دے رہا ہے؟ خالق مخلوق سے بائن ہے۔ میں دلائل کے ساتھ پہلے اس نقطے کو واضح کر چکا ہوں، اللہ اپنی ذات کے لحاظ سے عرش پر مستوی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا علم شاہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا علم ہے، یہ اللہ کی صفات ہے، اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ اس کے لگاتار آپ کو نصوص کے ساتھ، قرآن و حدیث کے ساتھ دلائل دے چکا ہوں۔ اب آپ غور کریں، کتنا غلیظ عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم، او آدم کے بیٹو، آدم کی بیٹیوں، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو میرے پاس آئے، اگر تو میرے پاس آئے، اس انداز میں آئے کہ جس خطے میں تو رہتا ہے اس خطے کا خلا، پورا کا پورا خلا تیرے گناہوں کے ساتھ پر ہو، جس خطے میں تو رہتا ہے اس خطے کا چپا چپا گواہی دے رہا ہو تیری نافرمانیوں کی، تیری بغاوتوں کی، تیرے گناہوں کی، اس خطے کا آسمان تیرے گناہوں کا گواہ ہو۔ لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، تیرے اس قدر گناہ ہوں، زمین سے لے کر آسمان تک پورا خلا تیرے گناہوں کے ساتھ بھرا ہوا ہو، ثم لقیتنی، لیکن جب تو مجھ سے ملے، جب تو میرے پاس آئے، لا تشرک بی شیئا، اس ان گناہوں میں شرک نہ ہو، ان گناہوں میں شرک نہ ہو، تو نے میری ذات میں نہ میری صفات میں کسی کو شریک نہ کیا ہو۔ گناہ تھے، پورا خلا بھرا ہوا تھا، لیکن شرک نہیں تھا،
تو میرے پاس آ، لاتیتک بقراب الارض مغفرۃ و فضلا، میں اس پورے خلا کو جو تیرے گناہوں کے ساتھ پر ہو اس کو برباد کر کے اپنی رحمت کے ساتھ بھر دوں گا۔ اس حدیث قدسی میں بے پناہ مسائل ہیں اللہ کی رحمت کے سنن۔ مایوسی کفر ہے، ساتھ یہ بھی پتا چلا کہ اللہ تعالی ہر انسان کے اندر نہیں ہے، ورنہ لو اتیتنی کا لفظ کیوں استعمال کرتا اللہ تعالیٰ؟ تو میرے پاس آئے۔ آتا کون ہے؟ جو اندر ہوتا ہے۔ جس کے اندر اللہ ہو اسے کہیں جانے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ حدیث قدسی، اور اسی طرح یہ حدیث پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، آدھی رات کے بعد اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پہ نزول ہوتا ہے۔ کس طرح نزول ہوتا ہے؟ نزول پر ہمارا ایمان ہے، نزول کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے۔ کیا جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے تو کیا عرش کو چھوڑ دیتا ہے؟ یہ کہیں بھی نہیں۔ یہ عقیدہ بھی عقیدہ کفر ہے، کہیں بھی نہیں لکھا۔ تو کس طرح نزول فرماتا ہے؟ نزول کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے، اور نزول کی کیفیت کے بارے سوال کرنا بدعت ہے۔ بدعت اس لیے ہے یہ سوال حدیث سن کر صحابہ نے نہیں کیا تھا، تابعین نے، محدثین نے، سب صالحین میں سے کسی کے ہاں اس سوال کو ہم نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرما کر آواز لگاتا ہے اپنی مخلوق کو، اپنی مخلوق کو آواز لگاتا ہے، من ذا الذی یسألنی فأعطی، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو دوں۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اندر موجود ہے؟ پھر یہ آواز کیوں لگاتا اللہ؟ من ذا الذی یسألنی فأعطیہ، کون ہے مانگنے والا میں اس کو دوں۔ من ذا الذی یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو گناہوں کے لت پت ہو، گناہوں کی دلدل میں جھنسا ہوا ہو، معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں۔ من ذا الذی یسترزقنی فارزق لہ، کون ہے جس کو مسائل نے گھیرا ہوا ہو، معاشی پریشانی کی زد میں ہو، قرضے کے اندر ڈوب چکا ہو، کوئی شکل نظر نہ آتی ہو، میرے پاس آ جائے، میرے پاس آ جائے، مجھ سے مانگے میں اس کے رزق دے دوں۔ کون ہے حل من مریض، کون ہے کوئی ہے بیمار، مجھ سے درخواست کرے میں اس کو شفا دوں گا۔ کون ہے اللہ واضح۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ رد ہے اس گمراہ کن عقیدے والوں کا، جو اس گمراہ کن عقیدے کا درس دے رہے، رہبانیت کا درس دیا جا رہا ہے۔ یہ درس آج کے صوفیوں کا درس ہے، آج کے زاہدین کا درس ہے، جبکہ دین اسلام کی تعلیم اس کی اجازت نہیں۔ دین کو سمجھو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس طرح کے عقیدے والوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ محدثین نے باقاعدہ اس طرح کے گمراہ فرقوں کا رد کیا ہے۔ قربان جائیں امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری لکھی، سب سے آخری باب کتاب التوحید قائم کیا، جس میں ان تمام گمراہ فرقوں کا رد کیا ہے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں، آج فتنوں کا دور ہے، مادیت کا دور ہے، مادیت کی یلغار میں آج امت ہے، ہوس ہے، دین کی فکر نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے۔
جو محنت ہم نے اس زندگی کے لیے کرنی تھی، جو ایسی لمبی زندگی ہے جس کے بعد موت رہی، وہی محنت ہم ان چند دنوں کے لیے کر رہے ہیں۔ چند دنوں کی زندگی جس کے بعد موت آئے گی، اس کے لیے دن رات لگے ہوئے ہیں، آخرت کے حوالے سے کوئی فکر نہیں ہے۔ عقیدہ، عمل، اس کی اصلاح کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں کہ ٹائم نکال لیں۔ علماء کے سامنے بیٹھے ہیں، علماء حق، جن کے پاس علماء حق وہ ہیں جن کے پاس صرف اور صرف اللہ کی وحی کا علم ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اللہ کی وحی کی اتباع کرو، اللہ کی وحی کی اتباع کرو، بس دین اللہ کی وحی ہے۔ ہر وہ عقیدہ جو اللہ کی وحی سے خارج ہے وہ باطل عقیدہ ہے، وہ گمراہ عقیدہ ہے۔ جس طرح میں نے آپ سے کہا، اس گمراہ عقیدے کا نہ قرآن سے تعلق ہے نہ حدیث سے تعلق ہے، من گھڑت عقیدہ ہے، من گھڑت عقیدہ ہے۔ حتیٰ کہ اب میں کیا بات شروع کروں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ان صوفیہ کے نظریے کو ہم پڑھتے ہیں، ان متصوفون کے نظریے کو پڑھتے ہیں، جب یہ خبیث کہتے ہیں کہ لوگوں قرآن و حدیث پڑھو گے، تعلیم حاصل کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک لکھا لوگوں قرآن کریم میں سوائے شرک کے کچھ بھی نہیں۔ یہ لوگوں کا عقیدہ ہے، قرآن پڑھو گے، سمجھ کے پڑھو گے، مشرک بن جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن میں سوائے شرک کے کچھ بھی نہیں ہے۔ آؤ ہم کہتے ہیں ہمارے عقیدے کو بناؤ، یہ وحدت الوجود توحید یہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے۔ اس کا معنی تو یہ ہوا ایک آدمی قتل کر رہا ہے، دوسرے کو مار رہا ہے، قاتل بھی نعوذ باللہ اللہ، مقتول بھی نعوذ باللہ اللہ۔ ظالم بھی اللہ، مظلوم بھی اللہ، نعوذ باللہ۔ کیا عقیدہ ہے؟ گالی دینے والا بھی اللہ، جس کو گالی دے رہے وہ بھی اللہ، ہر چیز اللہ، ہر چیز میں اللہ۔ حتیٰ کہ ان صوفیوں کی کتابوں کو آپ پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اگر کتا بھونک رہے تو یہ آواز دیتے تھے لبیک یا سیدی، اے میرا مولا، میرا رب، میرا مالک، میں حاضر ہوں۔ کتے کی آواز پر ہر چیز کو اللہ کہنا، ہر چیز میں اللہ، اور کہتے ہیں یہ توحید ہے۔ ان مزارات پر یہی تعلیم دی جاتی ہے۔ کھل کے کہہ رہا ہوں، اس خبیث عقیدے سے اگر محفوظ ہیں تو یہ مدارس ہیں، یہ مساجد ہیں جن کے خلاف آپ کی ذہن سازی کی جاتی ہے۔ ان مدارس میں کیا ہے، ان مساجد میں کیا ہے، نفرت لائی جاتی ہے۔ یورپ کا ایک چکر لگانے کے بعد جب بندہ آتا ہے اس کی ٹون بدلی ہوتی ہے، اس کا لہجہ تبدیل ہوتا ہے، ایک عجیب و غریب ذہن لے کر آ جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، دین اسلام کی چھونیاں یہ مدارس ہے۔ آج بھی، آج کے اس پرفتن دور میں بھی اگر صحیح عقیدہ، صحیح عمل محفوظ ہے ان مدارس میں، ان مدارس میں بیٹھے ہوئے علماء در حقیقت ہم سب کے محسن ہیں، جو تعلیم دے رہے ہیں کیا، صرف ایک اللہ کی وحی کی، ایک اللہ کی وحی کی تعلیم مل رہی ہے۔ اقوال نہیں بتائے جا رہے، کیلا کالا نہیں کہا جاتا،
کون کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا، نہیں، اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے رسول محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا۔ کیوں ان مدارس میں بیٹھے ہوئے علماء کا یہ منہج ہے، یہ عقیدہ ہے، دین اسلام اللہ کی وحی کا نام۔ اللہ کی وحی میں دو چیزیں ہیں، ایک قرآن ہے، ایک محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ ایک میں دین اسلام کا نظری علم ہے، ایک میں عملی علم ہے، ایک میں تھیوری ہے، ایک میں پریکٹیکل ہے۔ دونوں علم اللہ کی وحی سے منسلک ہے۔ اس لیے تمہید باندھ کر یہ لوگ سب سے پہلے لوگوں کو قرآن اور حدیث کے اندر تفریق پیدا کرتے ہیں، تاکہ پہلے حدیث کے بارے یہ متنفر ہو جائے، پہلے نفرت دلاتے ہیں حدیث کے بارے، اس حدیث کا دین سے کوئی تعلق نہیں، یہ نبی علیہ السلام کے ذاتی اقوال ہے، ذاتی جذبات ہیں، ذاتی سوچ ہے، اللہ کی وحی سے اس کو الگ کرتے ہیں۔ اگر اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر قرآن کریم کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ پہلا حملہ حدیث پر ہوتا ہے، اور یہ حملے تیز ہیں۔ اپنے آپ کو بچاؤ، عقیدہ بناؤ کہ نبی علیہ السلام پر صرف قرآن کا نزول نہیں ہوا، حدیث کا بھی نزول ہوا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث سنی ہے آپ نے، ایک یہودی آپ کے پاس آتا ہے، یہودی، اس نے آ کر سلام نہیں کیا، یہودی تھا، اس نے آ کر کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، میرے سوالات ہیں، میرے سوالوں کا جواب نبی کے علاوہ کون دے سکتے ہیں؟ آپ نبی ہیں تو جواب دیں، پھر بدی مجھے جواب چاہیے، بڑی مجلس ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے جی ہاں سوال کر۔ اس نے ایک سوال کیا، نبی علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، اس نے دوسرا سوال کیا، آپ نے اس کا جواب دیا، اس نے تیسرا سوال کیا، آپ نے اس کا جواب دیا، اس نے چوتھا سوال کیا، آپ نے اس کا جواب دیا۔ صحیح مسلم اٹھاؤ، پہلی جلد کے اندر وہ سارے یہودی کے سوال اور نبی علیہ السلام نے جو جواب دیے موجود ہیں۔ جب اس کے سوالات ختم ہو گئے، نبی علیہ السلام جواب دے چکے، وہ یہودی کہنے لگا لقد صدقتا، لقد صدقتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جتنے بھی جواب دیے سارے صحیح دیے۔ وَإِنَّكَ لَنَبِيٌّ، کلمہ نہیں پڑھا اس نے، کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوا، لیکن کیا کہتے ہیں اِنَّكَ لَنَبِيٌّ، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، یقین کے ساتھ آپ سچے نبی ہیں۔ وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا انہو قد سالنی عن الذی سالنی، اس یہودی نے آج مجھ سے جتنے بھی سوال کیے ہیں مجھے ایک سوال کا بھی جواب نہیں آتا۔ غور کرے، اس یہودی نے جتنے مجھ سے سوال کیے مجھے کسی ایک سوال کا بھی جواب نہیں آتا تھا۔ پھر ہوا یہ یہودی سوال کرتا رہا، اسی وقت اللہ مجھے جواب بتاتا رہا۔ یہ اللہ کے بتائے ہوئے جواب کہاں ہیں؟ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے عالم تھے، جس دن نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں معلومات کے حوالے سے، یہودیوں کا سب سے بڑا عالم ہے کون؟ عبداللہ بن سلام، بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ آخر کہا میرے سخت سوالات ہیں، سخت لہجے میں سوال کروں گا، آپ جواب دیں، اس کے بعد سوچوں گا اپنے مسلمان ہونے یا نہ ہونے کی بات۔ نبی علیہ السلام فرماتے عبداللہ جو سوال کرنا چاہے کر، وہ سوال کرتا رہا، آپ جواب دیتے رہے، وہ سوال کرتا رہا، آپ جواب دیتے رہے۔
آخر میں اس شخص نے کہا، عبداللہ بن سلام نے، آپ کے سارے جواب صحیح تھے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن سلام سے کہا، عبداللہ آپ نے جو سوال کیے ہیں، اخبرنی جبریل آنفا، جس وقت تو سوال کر رہا تھا اسی وقت جبریل مجھے سوالوں کا جواب بتا رہا۔ جبریل اللہ کے حکم سے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، رب جبریل کائنات کے امام محمد رسول اللہ کو جواب بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جواب کہیں بھی قرآن کریم میں نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، قرآن کریم میں جو کچھ ہے یہ بھی اللہ کی وحی ہے، اللہ کی کلام ہے۔ احادیث میں جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ اللہ کی وحی سے۔ لیکن یہ لوگ سب سے پہلا حملہ، جہمیہ کا سب سے پہلا حملہ حدیث پر ہوا۔ حدیث کے بارے غلیظ جملے استعمال کیے، لوگوں کو حدیث کے بارے متنفر کیا، حدیث کے بارے سوچ پیدا کی کہ جس طرح کسی اور انسان کی بات غلط ہو سکتی ہے، محمد کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبکہ محدثین نے ہر دور میں اس چیز کی تعلیم دی، نبی اور امتی کے درمیان یہی فرق ہے، امت کی بات غلط ہو سکتی ہے، نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے حدیث سے متنفر کیا، اس کے بعد قرآن پر حملہ کیا کہ لوگوں قرآن پڑھو ثواب ملے گا، لیکن قرآن کی تعلیم حاصل کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اس لیے قرآن میں سوائے شرک کی اور کیا ہے؟ آپ کو توحید ملے گی ہمارے آگے بیٹھنے سے، ہمارے ہاتھ چلا لگانے سے، ہمارے ساتھ دن رات گزارنے سے آپ کو مبارک عقیدہ ملے گا۔ یہ وہ گمراہ لوگ ہیں جنہوں نے امت کو گمراہ کرنے کے لیے یہ محنتیں، یہ کوششیں، یہ مراقبے، یہ مزارات، یہ ٹھکانے اپنے آپ کو راہب بنائے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی راہب نہیں ہے، یہ شعبدہ بال ہیں، وحدت الوجود کی تعلیم دے رہے ہیں، ہر چیز میں اللہ، ہر چیز اللہ۔ گمراہ عقیدہ، اس پر تفصیلی گفتگو اگلے خطبے میں انشاءاللہ ہوگی۔ اللہ ہم سب کو صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔